چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، حج سے قبل مکہ میں عمرے کی نیت سے جانے والی عورت نے 29 بچوں کو جنم دیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ اس مکمل واقعے کی تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سعودی عرب کی عائشہ نامی خاتون کے ہاں شادی کے کئی سال بعد بھی اولاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ عائشہ اور اس کے شوہر کی خواہش تھی کہ اللہ پاک انہیں ایک پیارا سا بیٹا اور ایک بیٹی عطا کرے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ کئی ڈاکٹروں سے معائنہ بھی کروایا، علاج بھی کروایا اور دم درود بھی کروایا، لیکن نتیجہ ابھی بھی وہی تھا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد معلوم ہوا کہ عائشہ نامی یہ خاتون ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، جس میں خاتون کو قدرتی طریقے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ ڈاکٹروں نے عائشہ اور اس کے شوہر کو امید دلائی کہ ایسا نہیں ہے کہ والدین نہیں بن سکتے، بلکہ میڈیکل سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ اگر قدرتی طریقے سے حمل نہ ٹھہرے تو مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرا کر عورت کو حاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مصنوعی طریقے کے مطابق شوہر کا سپرم IVF ٹیکنالوجی کی مدد سے بیوی کے رحم میں رکھا جاتا ہے، جس کے بعد وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کی بات سن کر عائشہ اور اس کا شوہر مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرانے پر راضی مند ہو گئے۔ تاہم ڈاکٹر نے ایک بری خبر یہ سنائی کہ سعودی عرب کے کسی بھی ہسپتال میں IVF ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی، اس کے لیے انہیں امریکہ جانا پڑے گا۔ دونوں میاں بیوی نے بغیر کسی تاخیر کے تیاری پکڑی اور امریکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عائشہ اور اس کے شوہر نے سب سے پہلے معروف ہسپتال سے رجوع کیا اور امریکی ڈاکٹر نے تمام رپورٹس دے کر انہیں آپریشن کی ڈیٹ دے دی۔ آپریشن کے کچھ دنوں بعد ہی عائشہ حاملہ ہوگی۔ اب دونوں میاں بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد ان کی خواہش پوری کی۔ عائشہ اور اس کا شوہر واپس سعودی عرب آ گئے، مگر امریکی ڈاکٹر نے کچھ دن مزید رکنے کا کہا تو وہ ہسپتال میں ہی ٹھہر گئے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح 2 ماہ گزر گئے اور ڈاکٹر نے جب عائشہ کا چیک اپ کیا تو صورتحال بالکل نارمل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹرز نے عائشہ کو ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد عائشہ اور اس کے شوہر نے فلائٹ پکڑی اور سعودی عرب آ گئے۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے اور دن گزرتے گئے کہ کب ان کی اولاد دنیا میں آئے۔ حمل کے 7ویں مہینے میں عائشہ نے اپنے شوہر کو بلایا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ بچے کی پیدائش سے قبل عمرہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ عائشہ کا شوہر پہلے تو نہ مانا مگر عائشہ کے اصرار سے وہ مان گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی تیاری کر کے حج سے کچھ دن قبل مکہ مکرمہ پہنچے، عمرے کے تمام احکامات ادا کیے اور دوران طواف عائشہ کے پیٹ میں درد ہوا اور اسے ایک قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں جا کر ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا جو کہ دراصل عائشہ کے پیٹ میں 19 بچوں کی پیدائش کا تھا۔ بچوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے فوری طور پر آپریشن کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے عائشہ کے شوہر کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے آپریشن کی اجازت دے دی۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ آپریشن کے بعد 19 بچے اور ان کی والدہ سب کے سب تندرست تھے۔ اس کے بعد بچوں کی مکمل طور پر حفاظت کی گئی اور اس دوران یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سب نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عائشہ کے بچوں کی پیدائش صحن حرم میں نہیں ہوئی بلکہ مکہ کے ایک ہسپتال میں ہوئی۔ افراد جنہوں نے عائشہ کو دوران طواف اس کی طبیعت خراب ہوتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل کر دی کہ ایک حاملہ خاتون نے دوران طواف 19 بچوں کو جنم دے دیا۔ یہ خبر اس حد تک درست ہے کہ عائشہ کو طواف کے دوران ہی زچگی کا درد شروع ہوا، البتہ بچوں کی پیدائش حرم کی حدود سے باہر واقع ہسپتال میں ہوئی۔ پیارے ناظرین، ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاملہ عورت حج اور عمرہ
کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ حمل کی حالت میں عورت کے حج پر جانے میں کوئی ممانعت نہیں، اور حاملہ عورت ایک پاک، صاف اور طاہرہ ہے۔ اس پر نماز کی ادائیگی اور روزہ رکھنا لازمی ہے، اور اسے دی گئی طلاق سنت طریقے پر دی گئی طلاق شمار ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1209 میں آیا ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئی تو حمل کے آخری ایام میں تھی، بلکہ انہوں نے میقات پر ہی بچے کو جنم دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجرے نامی جگہ پر محمد بن ابوبکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ غسل کر کے احرام باندھ دے۔ حدیث میں استعمال شدہ لفظ نفست کا معنی بچہ جنم دینا ہے، اور شجرہ کا معنی میقات ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت کا احرام بھی صحیح ہے، اور احرام کے لیے ان دونوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور سب علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ غسل کریں گی۔ مستحب ہے، بعض علماء اسے واجب کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق حیض اور نفاس والی عورت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس عورت کے تمام احکام حج صحیح ہوتے ہیں، مگر وہ طواف نہیں کر سکتی اور نہ ہی طواف کی رکعت ادا کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم بھی وہی عمل کرو جو سب حاجی کرتے ہیں، صرف طواف نہ کرو۔ اگر عورت نے فریضہ حج نہ ادا کیا ہو تو پھر اس کے لیے حج کے ترک کرنے کے لیے حمل کوئی عاجز شامل نہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے حج کرنا ممکن ہے۔ وہ رش والی جگہ سے اجتناب کرے اور کرتے ہوئے حج کر سکتی ہے۔ اگر وہ خود کینکریاں نہیں مار سکتی تو کسی کو اپنی طرف سے کینکریاں مارنے کے لیے وکیل مقرر کر سکتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ پیدل چل کر طواف اور صحیح نہیں کر سکتی تو ویل چیئر پر کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور کسی تجربہ کار اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ اس عورت کی کمزوری یا بیماری یا کسی اور سبب کی وجہ سے اس کے حج پر جانے کی بنا پر اس کی اپنی جان یا پھر بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو اس عورت کو اس برس حج پر جانے سے منع کر دیا جائے گا، اور اسے حج سے روکنے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان ہے کہ نہ تو وہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔